اتوار پر یہ درس آج اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ہونا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک دو احادیث کا انتخاب کیا ہے جو صرف والد کے اور آباء و اجداد کے حقوق جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ یوں تو ہر مومن اور مسلمان بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ جس طرح حضور نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک بار ایسے ہی کھڑے ہو گئے آپ، اور خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے آپ فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ ان حرمت المؤمن عند اللہ اعظم منک۔ اے خانہ کعبہ، تیری بڑی عزت ہے، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، لیکن اللہ کی قسم میری امت کے ایک مومن کلمہ پڑھنے والے کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اب یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ اس کعبہ کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کی عزت کیا ہے اور خانہ کعبہ کی عزت کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی عزت و عظمت کو آپ نے بیان کیا، اور پھر اسی خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تیری عزت عظمت، تیری ہوائیں فضائیں اپنی جگہ متبرک ہیں، برکت والی ہیں، عزت والی ہیں، لیکن اے خانہ کعبہ، ایک کلمہ پڑھنے والا مومن، اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ تیری عزت سے بھی زیادہ عزت ہے۔ یہ مومن کی عزت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر کچھ افراد ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ تو ہمارے نزدیک اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان العزت للہ ورسولہ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان مومن عزت والا ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق ایک ایسا بدبخت انسان ہے کہ اس کو نہ اللہ کی عزت کی پرواہ ہے، نہ رسول کی عزت کی پرواہ ہے، اور نہ اہل ایمان کی عزت کی پرواہ ہے۔ تو یہ تین ہستیاں گنی ہیں۔ یہاں پر ایمان والوں کو مجموعی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جب انفرادی طور پر اللہ نے بیان کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا عزت اور احترام اور مرتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے اور بندے کے لیے وہ مفید ہے، اور بندہ اس کے سوا اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، چاہے کہ خانہ کعبہ کے سائے کے نیچے بیٹھ کر وہ عبادت کرتا رہے، حضور کے گنبد خضرا کے نزدیک اس کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہے، تو جب تک ان لوگوں کی عزت و احترام نہیں کرتا اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ ان میں ماں اور باپ، ان دونوں میں سے سب سے پہلے ماں کا مرتبہ بتایا ہے، ایک باپ کا بتایا ہے، اس کے بعد عزیز و اقربا رشتہ داروں کا مرتبہ بتایا ہے، پھر ہمسایوں کا مرتبہ بتایا ہے، پھر اہل علم کا مرتبہ بتایا ہے۔ یہ درجہ بدرجہ سب لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک قابل عزت اور قابل احترام ہیں۔ پھر وہ مومن ہیں کہ جن کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ ان لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، اللہ نے ان کو بڑے مرتبے اور بڑے عزتیں عطا فرمائی۔ تو ماں کے بعد صحابی نے پوچھا کہ میرے اوپر کس کا ادب و احترام اور خدمت کرنا یا رسول اللہ؟
اللہ کو زیادہ پسند ہے اور کس کا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا ماں کا۔ دوسری بار سوال ہوا ماں کا، تیسری بار سوال ہوا ماں کا، اور چوتھی بار جب سوال ہوا تو فرمایا تیرے باپ کا۔ اب ہم نے ماں باپ کے مشترک جو فضائل ہیں اور ان کے حقوق ہیں ان کو بھی بیان کیا، ماں کے حقوق کو بھی الگ بیان کیا۔ آج فقط باپ کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان حدیث میں سے ایک دو کا میں نے انتخاب کیا ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں، کہ جس میں صرف والد کی ادب و احترام اور اس کے حقوق کا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ حدیث ہے جسے امام حاکم نے اور طبرانی شریف نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروا اباءکم تبروکم ابناؤکم وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برو اباکم، کہ لوگوں اپنے آباؤ اجداد کے ساتھ بھلائی کرو، تبروکم ابناؤکم، اس کے بدلے میں اللہ تمہاری اولادوں کو تمہارا تابع دار بنا دے گا اور تمہاری اولادیں پھر تمہاری عزت بھی کریں گی، تمہاری خدمت بھی کریں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے باپ کی عزت و احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے حقوق بجا لاؤ۔ جب تم یہ کرو گے تو پھر تمہاری اولادوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا تابع دار بنا دے گا۔ آج جو ہماری اولادیں تابع دار نہیں ہیں اور ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتی ہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کا کتنا ادب و احترام کیا ہے۔ اگر ہم نے کیا ہے تو اس کا بدلہ ہے، اگر ہماری اولادیں ہماری تابع دار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا، اپنے باپ کا خصوصاً اس کا ادب و احترام کیا، اس کی خدمت کی ہے، اس کا بدلہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا کہ آج ہماری اولادیں ہماری خدمت کر رہی ہیں۔